اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، سل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ رکوع نمبر 10 ہے، دوسرا پارہ ہے۔ سل امر ہے، اس ال تھا، پوچھ لیجئے۔ کس سے پوچھ لیجئے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ کم آتیناہم، کم گنتی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کبھی کم استفہام کے لیے ہوتا ہے، سوال کے لیے ہوتا ہے کہ کم عندک، کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کم خبر دینے کے لیے آتا ہے کہ کتنی ہی ہم نے بیچی، کس قدر ہم نے بیچی۔ آیت بینہ، واضح نشانیاں بیچی، تو کم آتیناہم، کتنی ہی آتینا ہم نے دی، ہم انہیں، من آیت بینہ، واضح نشانیوں میں سے، یعنی کتنی ہی واضح نشانیاں، کتنے دلائل ہم نے بیچے۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو کوئی، جو بھی یبدل، تبدیل کرتا ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ ما جاءتہ، جب وہ آ چکی ہو اس کے پاس، جاءتہ آ چکی اس کے پاس، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ فإن اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کے آنے کے بعد پھر ان کی ناشکری کرنا، وحی کے، کتاب ہدایت کے، شریعت کے مل جانے کے بعد اس کو تبدیل کر دینا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کے غصے کو، غیظ و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ زینا، مزین کیا گیا، ماضی مجہول ہے۔ آپ کو بتایا تھا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کہ ماضی معلوم اور ماضی مجہول۔ زینا، اس نے مزین کیا، یعنی مزین کرنے والا وہ ہے۔ زینا، اس کے لیے مزین کیا گیا، اس کے لیے مزین کیا گیا۔ تو زینا، مزین کیا گیا، کس کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ زینا، مزین کیا گیا، للذین کفروا، کفار کے لیے۔ کیا چیز مزین کی گئی؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی کو مزین کیا گیا۔ زینا، مزین کیا گیا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگانی کو مزین کیا گیا۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یعنی دنیا کی زندگی مزین ہوئی، اور دنیا کی زندگی کو ان کے سامنے ایسے بنا سنوار کے پیش کیا گیا کہ اب وہ سرکشی پہ اتر آئے۔ اور سرکشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹھے کرتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، ان سے اوپر ہوں گے، اوپر والے درجے میں ہوں گے، بالا تر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ، اور اللہ، یرزق، روزی دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بے حساب دیتے ہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، کان الناس، تھے لوگ، امتا واحدہ، ایک ہی امت تھے، یعنی ایک جیسے تھے سارے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بس اللہ نے بھیجا، بعثا، بھیجا، مبعوث کیا، اللہ نے، النبیین، نبیوں کو بھیجا، مبشرین ومنذرین، بشارت دینے والے، بشارت اس حال میں کو بشارت دینے والے تھے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، وَأَنزَلَ، اور اتارا، معہم، ان کے ساتھ، الکتابہ، کتاب کو، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا، معہم الکتابہ، ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق، کے حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ذرا لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، تو اب قول فیصل کیا ہے؟ قول فیصل اللہ کا کلام ہے،
قول فیصل ان کے درمیان جو جج ہے وہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت ہے۔ تو فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اتارا معاہم الکتابہ ان کے ساتھ، الکتابہ کتاب اتاری، بالحق ایسی کتاب کہ جو حق پر ہے، برحق کتاب اتاری۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فی مختلفو فی، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا، مختلفہ نہیں اختلاف کیا، فی مختلفو فی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، فیہ اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے، اوتوہ جنہیں دیا گیا، من بعد ما جاءتهم البینات یعنی یہ کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، دین دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس آ چکی البینات واضح نشانیاں، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہاں ما دو دفعہ آیا، یہ دیکھیں ما اور یہ ما، یہ جو ما ہے فی مختلفو فیہ، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی جس میں ان کا اختلاف تھا، تو گویا کہ یہ ما موصولہ ہے، وہ چیز جس میں ان کا اختلاف تھا، اور یہ جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے۔ کون بھائی یہ بات بتائیں گے کہ یہ موصولہ اور نافیہ کیوں ہیں؟ ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ موصولہ اور نافیہ ہیں؟ سب حضرات ہاتھ اپنے نیچے کر دیں، اور یہ سوال جو اس کا جواب دے سکیں وہ ہاتھ اپنا بلند کریں۔ صرف وہ ساتھی اپنا ہاتھ بلند کریں جو اس سوال کا جواب دے سکیں۔ جی عامر احمد صاحب بتائیں گے۔ جی جی وہ مختلفہ کے بعد اللہ آ رہا ہے، اس لیے شاباش، ایمان اللہ آ رہا ہے، مختلفہ کے بعد اللہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ما نافیہ ہے، اور اس نفی کے بعد یہ استثناء ہے، یعنی وہ لوگ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ اور اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات ان کے پاس واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد، بغیم بینہم آپس کی سرکشی، آپس کی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا، فہد اللہ پس ہدایت دے دی، پس رہنمائی فرما دی، اللہ اللہ نے، الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ اس چیز میں، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق بإذنہ حق کے بارے میں، بإذنہ اپنے امر سے۔ کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو حق کی رہنمائی دے دی، اپنے امر سے رہنمائی دے دی، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اختلاف تھا لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی، ایمان کی دولت سے نوازا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، فہد اللہ الذین آمنوا پس ہدایت دے دی اللہ نے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، من الحق حق کی، بإذنہ اپنے امر سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم بھلا تم یہ گمان کر بیٹھے، ام حسبتم کیا تم یہ سمجھ بیٹھے، کیا سمجھ بیٹھے؟ ان تدخلوا الجنت کہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے، مفت میں ہی داخل ہو جاؤ گے، بلا وجہ داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَلَمَّا اور ابھی تک نہیں آیا، لما یاتی ابھی تک نہیں آیا، یاتی کہ اس کے اوپر جب لما آ گیا اس کا معنی ابھی تک، لما یاتی ابھی تک نہیں آیا، کم تم پر کیا چیز نہیں آئی؟
مثل الذین خلو من قبلکم، مثل اس جیسے حالات، الذین خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، ان لوگوں پر جیسے حالات آئے تھے وہ حالات تم پر نہیں آئے، اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ حفت الجنت بالمکارہ، اللہ رب العزت نے جنت کو مجاہدوں سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے ڈھانپ رکھا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے۔ جیسے 20ویں پارے کے اندر سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ایسے ہی بچ جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، انہیں جھانچا اور پرکھا نہیں جائے گا؟ صرف آمنا کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے، انہیں جانچا جائے گا، انہیں پرکھا جائے گا۔ یہاں بھی یہ فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، تم نے یہ سمجھ لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، حالانکہ نہیں آیا ابھی تک تمہارے پاس، مثل الذین، اس جیسے حالات، الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے، خلو گزر چکے۔ یہ خلا کا معنی ایک ہوتا ہے خلوت میں جانا، خلوت، اور ایک خلا مزاح کے معنی میں ہے۔ خلا کا معنی گزر چکا، ماضی میں، من قبلکم، تم سے پہلے، مثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء والضراء، مستہم، ان کو پہنچی، البأساء والضراء، تو یہ خلو کا کے دو معنی عرض کیے، ایک جیسے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، اور یہاں خلو من قبلکم، پہلے گزر چکے، مستہم، مس کا معنی ٹچ کرنا، پہنچنا، مستہم، ان کو پہنچی، کیا پہنچی؟ البأساء، البأساء پیچھے بھی آیا تھا، مالی تنگ دستی، معاشی تنگ دستی، والضراء، اور جانی ضرر، جانی تکلیف۔ البأساء کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے، والضراء، اور ضراء کا تعلق ہے تکلیف سے، مصیبت سے، الم سے، بیماری سے، دکھ درد سے۔ وَزُلْزِلُوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا، زلزلو، وہ جھنجھوڑے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول نے کہا، یعنی جو اس دور کے رسول تھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، رسول نے بھی کہا، رسولوں نے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، آمنوا، والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے تھے، معاہو، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، متا کب ہے، کب ہوگی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی اتنے حالات آئے، اتنے حالات آئے کہ رسول تک کہنے لگے اور ایمان والے کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ ایک فطری اور طبیعی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری کا اظہار ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں بھی لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہو رہی ہے تو اللہ کی نصرت اور مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو یاد رکھیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آزمائشوں کی زندگی ہے، یہ امتحانات کی زندگی ہے، اس میں جانچا جاتا ہے، اس میں پرکھا جاتا ہے، اس میں جھنجھوڑا جاتا ہے۔ وَزُلْزِلُوا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہو، ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب قریب ہے۔ الا، آگاہ رہو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یسألون، وہ سب پوچھتے ہیں، کا آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، ماذا، کیا، ینفقون، وہ خرچ کریں، قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم نے خرچ کیا، من خیر، خیر میں سے، مال میں سے، رزق حلال میں سے، جو کچھ تم نے خرچ کیا، فللوالدین، وہ کس کے لیے خرچ کرو؟ والدین کے لیے، والاقربین، قرابت داروں کے لیے،
वल-यतामा यतीमों के लिए, वल-मसाकीन मिस्किनों के लिए, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए। तो ये जो खैर का लफ्ज़ है ये माल के लिए बोला जाता है, लेकिन इस माल के लिए खैर का लफ्ज़ इसलिए बोला कि जो अल्लाह के रास्ते में, जो इन खैर के कामों में लग गया, वो माल से हकीकी मानों में खैर कहलाने का मुस्तहिक है। वमा तफ़अलू मिन खैर फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुम वमा तफ़अलू, और जो तुम करो, मा तफ़अलू, तफ़अलू फ़ेल से है, मा तफ़अलू जो तुम करो, मिन खैरिन कोई भी अच्छा काम, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बस बेशक अल्लाह बिही उसके बारे में, अलीमुन जानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बारे में जानने वाले हैं। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, फर्ज किया गया, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुमुल क़िताल तुम पर, अल क़ितालु क़िताल, व हुआ कुरहुल लकुम, व हुआ हालांकि वो, कुरहुल लकुम नापसंदीदा है, लकुम तुम्हारे लिए। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, अल क़ितालु क़िताल, व हुआ कुरहुल लकुम हालांकि वो नापसंदीदा है। तभी तौर पर आदमी ज़ाहिर है कि मुजाहिदे में पढ़ना, कत्लो क़िताल में पढ़ना, खून का बहना, जान का जाना, कुर्बानी देना, ये बड़ी मुश्किल बात लगती है आदमी को। वासा अन तकरहू शैया, हो सकता है, आसा हो सकता है, अन तकरहू शैया कि तुम नापसंद समझो, मकरूह से है, तकरहू कराहत से है कि तुम्हें अच्छा ना लगे। आसा अन तकरहू शैया, हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद समझो, वहुवा खैरुल लकुम हालांकि वो खैरुन बेहतर हो, लकुम तुम सब के लिए। वासा और हो सकता है, अन तुहिब्बू शैया कि तुम मोहब्बत करो, तुम पसंद करो किसी चीज के साथ, किसी चीज को तुम पसंद करो, वह हुआ शर्रुल लकुम हालांकि वो शर हो तुम्हारे लिए। वल्लाहु यालमु, वल्लाहु और अल्लाह, यालमु जानता है, व अंतुम ला तालमून और तुम नहीं जानते। वल्लाहु यालमु अल्लाह जानते हैं, व अंतुम ला तालमून और तुम नहीं जानते। दोबारा देख लीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इसराइला, पूछ लीजिए बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम कितनी ही अता की हमने उन्हें, मिन आयतिन बय्यिना वाज़ेह निशानियाँ, वमन युबद्दिल नेमत अल्लाह और जो तब्दील करे अल्लाह की नेमत को, मिन बाद मा जातू बाद उसके आ जाने के, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब बस बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त अज़ाब देने वाले हैं, सख्त अज़ाब वाले हैं। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया, लिल्लज़ीना कफ़रू कुफ़ार के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, अल हयातुद दुनिया दुनियावी जिंदगानी को, वयस्खरूना और वो तमस्खर करते हैं और वो मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू उन लोगों से के साथ जो ईमान लाए, वल्लज़ीना तक़ौ और वो लोग जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, फ़ौक़हुम वो उनसे ऊपर होंगे, यौमल क़ियामत क़यामत वाले दिन। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देते हैं, मन यशा जिसे चाहते हैं, बगैर हिसाब बेहिसाब। कान अन्नासु लोग थे, उम्मतन वाहिदा एक ही उम्मत थे, फबअस अल्लाहु नबिय्यीना बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, अन नबिय्यीना नबियों को, मुबश्शिरीना बशारत सुनाने वाले बनाकर, व मुंज़िरीना और डराने वाले बनाकर, व अंज़ल माअहुमुल किताबा और उतारा, माअहुम उनके साथ, अल किताबा किताब को, बिल हक के साथ, लियहकुमा ताकि यहकुमा फैसला करें, बैन अन्नास लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू फीही उस चीज के बारे में कि जिसमें वो इख्तिलाफ रखते हैं, व मख्तलफ फीही और वो इख्तिलाफ नहीं रखते, इल्लल्लज़ीना ऊतू मख्तलफा और नहीं इख्तिलाफ किया, फी इसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतू मगर उन लोगों ने, अल्लज़ीना ऊतूहु जिन्हें दिया गया, यानी जिन्हें ये किताब और शरीयत दी गई, मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात बाद इसके कि उनके पास वाज़ेह निशानियां आई, बग़यम बैनहुम आपस की जिद की वजह से, आपस की सरकशी की वजह से, फहदल्लाहु अल्लज़ीना बस हिदायत दे दी, हदल्लाहु हिदायत दे दी, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, लिमख्तलफू फीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही लिमख्तलफू फीही जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे, मिनल हक़्क़ि हक़ की, बिइज़्निही अपने हुक्म से। वल्लाहु यहदी मन यशा
اور اللہ یہدی ہدایت دیتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ام حسبتم کیا تم لوگ یہ گمان کر بیٹھے ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہوگے جنت میں ولما یاتکم اور ابھی تک نہیں آئی لما یاتکم ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثل الذین اس جیسی چیز مثل الذین ان جیسے حالات الذین خلو من قبلکم جو ان لوگوں پر آئے جو تم سے پہلے گزر چکے مستہم البأساء پہنچی ان کو البأساء مالی تنگی تنگ دستی کا شکار ہوئے والضراء تکلیف کا دکھ درد کا شکار ہوئے وزلزلوا اور انہیں جھنجھوڑا گیا حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول نے کہا والذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کیا کہا متی نصر اللہ کب ہوگی اللہ کی مدد الا ان نصر اللہ قریب آگاہ رہو بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد قریب ہے یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون کہ وہ کیا خرچ کرتے ہیں قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر جو تم نے خرچ کیا من خیر مال میں سے فللوالدین بس وہ والدین کے لیے ہے والاقربین اور قرابت داروں کے لیے ہے والیتامی اور یتیموں کے لیے ہے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور قرابت داروں کے لیے اور وابن السبیل اور مسافروں کے لیے وما تفعلوا من خیر اور جو تم کرو من خیرن اچھا کام فإن اللہ بہ علیم بس بے شک اللہ رب العزت علیم یعنی جو تم کرتے ہو اچھا کام فإن اللہ بہ علیم اللہ رب العزت اس کے بارے میں آگاہ ہے کتب علیکم القتال فرض کیا گیا تمہارے اوپر قتال جہاد بمعنی قتال اس کی وضاحت پیچھے آئی وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے ناگوار گزرتا ہے طبی طور پر مشکل لگتا ہے وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے وَعَسَىٰ اور ہو سکتا ہے ان تحبوا شیئا کہ تم ایک چیز کو پسند کرو ایک چیز کے ساتھ محبت کرو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ حالانکہ وہ شر ہو تمہارے لیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے صدق اللہ العظیم۔ یہ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔